کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور قربان کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے کچھ قربانیاں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہیں۔ وہ کون سی ایک باریک لکیر ہے جو ہماری اتنی مہنگی اور اتنی بڑی عبادت کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے، آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ جنم لے چکا ہے۔ قربانی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سراسر عاجزی کا نام تھی، وہ اب ایک مقابلہ بن چکی ہے۔ میرا بکرا اتنے لاکھ کا ہے، میرا بیل سب سے بھاری ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیوز شیئر کرنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دل سے وہ خوف خدا اور عاجزی نکل جاتی ہے جو اس عبادت کی اصل روح تھی۔ ہم جانور اللہ کے لیے لاتے ہیں یا لوگوں کے دکھانے کے لیے؟ قرآن پاک کی سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے جانور کی قیمت نہیں، ہمارے دل کی نیت دیکھتا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے تاریخ کے اس منظر میں چلتے ہیں جب ایک بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جگر گوشے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ وہ کوئی عام امتحان نہیں تھا۔ چھری چلانے سے پہلے باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ کیوں؟ تاکہ بیٹے کی تڑپ دیکھ کر باپ کی ممتا اور محبت خدا کے حکم کے آڑے نہ آ جائے۔ یہ ہے اصل قربانی، جہاں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے نام پر قربان کر دی جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی انا، اپنی ضد، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہی اصل اسلام ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 بڑی غلطیوں کی جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، گوشت کے 3 برابر حصے کرنا سنت ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اچھا گوشت فریزر میں رکھ لیا جاتا ہے اور صرف چربی یا ہڈیاں غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ دوسری بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بعد گندگی اور خون گلیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی قربانی کی گندگی سے کسی پڑوسی کو یا کسی راہگیر کو تکلیف ہوتی ہے تو ثواب کے بجائے گناہ کا اندیشہ ہے۔ تیسری اور سب سے اہم غلطی یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے پیسہ صرف اور صرف حلال کمائی کا ہونا چاہیے۔ اگر کمائی میں حرام شامل ہے تو لاکھوں کروڑوں کا جانور بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سال جب آپ اپنے جانور پر چھری چلائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں صرف اس جانور کو نہیں بلکہ اپنے اندر کے تکبر، غصے اور گناہوں کو بھی تیری رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ان ایلیمنٹس اور رائٹنگز اور ان خوبصورت لفظوں میں چھپی یہ باتیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔